اور ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک محفل میں ایک مجلس میں 3 طلاقیں یکبارگی اگر کوئی شخص دیتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں آپ کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی مشہور ہے اور غیر مقلدین کا مذہب ہی یہ کہ ایک محفل میں یکبارگی کے ساتھ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی۔ اور اسی وجہ سے جب ہمارے احناف حنفی لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور 3 طلاقیں واقع کر دیتے ہیں یکبارگی، اور پھر انہیں کوئی دوسرا راستہ نہیں ملتا، کوئی دوسری صورت انہیں نہیں معلوم ہوتی، تو پھر وہ غیر مقلدین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں تخصص فی الفقہ اسلامی کر رہا تھا، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، رو رہا تھا بیچارہ، اور اکثر و بیشتر یہی معاملہ ہوتا ہے، طلاق دینے کے بعد روتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی جب آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو آپ کی طلاق واقع ہو گئی ہے، اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ چنانچہ وہ گیا مدرسے سے، سمجھ گیا کہ بھائی یہ ہمارے لیے کوئی دوسری صورت نہیں نکال پا رہے۔ کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ وہ کسی غیر مقلد عالم کے پاس گیا تھا، اور وہاں سے اس کو یہ فتویٰ مل گیا ہے کہ بھائی ایک محفل میں یکبارگی کے ساتھ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی واپس لا کر اور اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی شروع کر لی۔ حالانکہ یہ طریقہ حرام ہے۔ اپنی بیوی کو جب آپ نے ایک مرتبہ 3 طلاقیں واقع کر دی ہیں تو وہ آپ پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ یکبارگی کے ساتھ 3 طلاقیں واقع کرنا، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر طلاق واقع نہیں ہوتی، عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل کے کیسے خلاف ہے؟ ایک مجلس ہے، میں نے کسی کو 3000 روپے دے دیے، اب تم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھائی آپ نے 3 نہیں دیا، آپ نے 1 دیا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں آنے والی ہے؟ نہیں ہے۔ بھائی میں نے 3000 روپے دے دیے ہیں اور وصول کرنے والے نے 3000 روپے وصول کر لیے ہیں، اب ہم میں سے ہر شخص یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ 3000 روپے دے دیے گئے ہیں اور دوسرے نے وصول کر لیے ہیں۔ کوئی بھی عقل مند شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس نے 1000 روپے دیے ہیں، 3 نہیں دیے ہیں۔ اور قرآن مجید بھی اس بات پہ گواہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الطلاق مرتان، فرمایا کہ اگر کسی شخص نے 2 طلاقیں دے دی، 2 طلاقوں کے بعد آپ کے پاس 2 صورتیں موجود ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، فرمایا یا تو اس بیوی کو آپ اپنے پاس اچھی طریقے سے بسا لو، اس کو اپنے پاس رکھ لو، لیکن فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف اگر آپ نہیں کرتے، آپ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا دوسرا طریقہ یہ ہے تسریح بِإِحْسَان، اچھی طریقے سے عزت و احترام کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ 2 طلاقوں کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ لیکن فَإِن طَلَّقَهَا، آپ نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی ہے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمائے اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، وہ عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمائے یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم 3 طلاقوں کے بعد اس بیوی کے ساتھ دوبارہ اپنا نکاح کر لیں، جب تک کہ حلال شرعی نہ ہو۔ بھائی قرآن تو واضح فرما رہا ہے 3 طلاقیں ایک محفل میں واقع ہو جاتی ہیں، اور احادیث بھی اس پہ گواہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص تشریف لائے، فرمایا آپ علیہ السلام سے کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ علیہ السلام غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میرے موجودگی میں تم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو؟ یعنی 3 طلاقیں دینا ایک قبیح عمل ہے، بے انتہائی قبیح عمل، یکبارگی 3 طلاقیں دینا۔ فرمایا کہ کیا تم میری موجودگی میں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اور قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کے آخر میں ایک جملہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے اس مقام پہ 3 طلاقیں واقع کر دی تھی اور اس عورت کو شوہر پہ حرام قرار دے دیا تھا۔ تو اب احادیث اس بات پہ دال ہے، حجت ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں ایک ہی محفل میں واقع کر دیتا ہے، فرمایا کہ وہ طلاقیں واقع ہو جاتی ہے اور وہ عورت اس شوہر پہ حرام ہوتی ہے۔
اور ائمہ اربعہ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، تمام ائمہ اربعہ اس مسئلے پہ متفق ہیں، اتفاق کرتے ہیں، اجماع ہے اس مسئلے پر کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں یکبارگی واقع کر دیتا ہے تو فرمایا طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب ائمہ اربعہ کے زمانے کو دیکھیں، آپ علیہ السلام کے زمانے کے قریب ان کا زمانہ ہے، اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے خیر القرون قرنی، فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور پھر فرمایا کہ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو سب سے بہترین زمانہ آپ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بہترین زمانہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی صحابہ کے ساتھ ملاقات کی ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ اب 1400 سال پہلے جو لوگ دنیا میں آئے تھے، اور اب 1400 سال کے بعد کچھ لوگ دنیا میں آئے ہیں غیر مقلدین کی صورت میں، اب ہم ان کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی 3 طلاقیں یکبارگی واقع ہو جاتی ہے۔ 1400 سال بعد میں آنے والے کچھ نتو پتو کہہ رہے ہیں کہ بھائی 3 طلاقیں یکبارگی واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے خواہشات پہ عمل کرنا شروع کر لیا ہے، جو بات ہمارے ذہن میں آئی ہم نے اسی کی طرف جانا شروع کر لیا ہے۔ تو ایک عاقل بالغ شخص کیا وہ اس میں فرق نہیں کر سکتا کہ ایک سب سے اعلیٰ زمانے کے لوگ ہیں اور ایک سب سے ادنا زمانے کے لوگ ہیں؟ کہاں 1400 سال کا پہلا زمانہ اور کہاں 1400 سال کے بعد کا زمانہ، جس زمانے کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانہ ایسا زمانہ ہوگا، فرمایا کہ جس میں فتنے بے انتہائی زیادہ ہوں گے، اور فرمایا کہ اتنی زیادہ فتنے ہوں گے جیسے کہ تسبیح کا داغا توڑ دو اور فرمایا کہ اس کے دانے گرتے ہیں، یعنی ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا دوسرا فتنہ سر اٹھائے گا، دوسرا فتنہ ختم نہیں ہوگا تیسرا فتنہ سر اٹھائے گا، اور آج یہی زمانہ ہے ہمارا۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اتنے زیادہ فتنے ہوں گے اور اتنے سخت فتنے ہوں گے، فرمایا کہ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، اتنے زیادہ فتنے ہوں گے۔ تو آج جو ہمارا دور چل رہا ہے بے انتہائی فتنوں کا دور ہے، لیکن ان فتنوں کے دور میں ہمیں علماء کے پاس جانا ہوگا،